اپنی زبان کو نرم گفتگو اور سلام کا عادی بنا لو، تمہارے دوست زیادہ ہوں گے اور دشمن کم ہوں گے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اصل میں خطرہ ہے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، ضرورت پوری ہو جائے تب بھی اور ضرورت پوری نہ ہو تب بھی۔ لوگوں کے خوف میں آ کر حق گوئی سے نہ رکنا، یاد رکھو نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ رزق کو دور کر سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی مانند ہے، اور چلنے والا جتنا ایک سے قریب ہوگا اتنا ہی دوسرے سے دور ہوگا۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو خوف خدا سے صرف فقیروں غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ کمینہ آدمی کمتر مرتبہ پا کر بھی اترانے لگتا ہے، جیسا کہ گھاس ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے بھی ہلنے لگتی ہے۔ تم جو ایک گالی دیتے ہو تو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب تم کسی مظلوم کو دیکھو تو ظالم کے خلاف اس کی مدد کرو۔ انسان کو بولنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، پر کون سا الفاظ کہاں استعمال کرنا چاہیے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ انسان کے لیے اپنے دشمن سے لڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی صفات میں اضافہ کرے۔ جس گناہ پر تم پیشمان ہو اللہ کے قریب اس نیکی سے بہتر ہے جو تم میں غرور پیدا کرے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ درجے کا سمجھے گا۔ برا دوست آگ کی مانند ہے، اگر جلے گا تو تمہیں بھی جلا دے گا، اور اگر بجھ گیا تو تمہارے ہاتھوں کو سیاہ کر دے گا۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 مرتبہ موقع دو کہ وہ تمہارے دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ والی چیز جھوٹی زبان ہے۔ گلاب کا پھول بنو، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جس نے اسے مسل کر پھینک دیا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گنوا دے۔ 2 چیزیں ساری زندگی کام آئیں گی،
ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ مت کرو۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تنگ دست ہوئے تو وہ تجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر تو دولت مند ہوا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اچھا دوست کتنی دفعہ ہی کیوں نہ روٹھ جائے، اسے منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے کتنی دفعہ ہی کیوں نہ بکھریں، چن لیے جاتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا۔ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی فوری سزا نہیں دیتا۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن ہے اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ عبادت ایسی کرو جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیپ اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بن جاؤ گے۔ بروں کی صحبت سے پرہیز کرو، برائی سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جسے تم چاہتے ہو تو اسے ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔